السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اب انشاءاللہ چند ہی دنوں میں ہم لوگ رمضان کی بابرکت ساعتوں سے مستفید ہوں گے۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہوتا ہے، لوگوں میں عبادتوں کا، نمازوں کا، تراویح اور تلاوت کلام پاک کا جوش و جذبہ پروان چڑھنے لگتا ہے، اور یہ اچھی بات بھی ہے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پر لوگ رمضان میں اپنی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا، نماز قائم کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا ہے حج کرنا، اور 5واں روزے رکھنا۔ زکوٰۃ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے نمبر پر رکھا ہے، تو اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، اور زکوٰۃ تو ادا کرنا ہی ہے کہ وہ فرض ہے۔ لیکن یہ جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، یہ غلط تصور ہے۔ بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ ان کی زکوٰۃ کا نصاب اور زکوٰۃ کا سال رمضان سے 2-4 مہینے پہلے ہی مکمل ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی زکوٰۃ اس وقت ادا نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کو اس وقت موقوف کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو اس زکوٰۃ کو رمضان میں ادا کریں۔ ایسا کرنے سے شاید ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ رمضان میں چونکہ اللہ کی رحمت وسیع ہوتی ہے، مغفرتوں کے دہانے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہر عبادت کا، ہر نیک عمل کا، فرائض اور واجبات کا اجر کئی گنا زیادہ دیتے ہیں، تو شاید اس طریقے سے کرنے والوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہوگا کہ زکوٰۃ ادا کریں اگر رمضان میں تو اس کا اجر کئی گنا زیادہ ملے گا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی نیک عمل، اور خاص طور پر فرائض اور واجبات کے اندر تاخیر بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے ایک نیک عمل کی، فرض کو ادا کرنے کی، واجبات کو ادا کرنے کی جب کبھی توفیق دے دے، اسی وقت اس فرض، واجب یا نیک عمل کو کر لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی بھی شخص کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب آ جائے، دفعتاً موت آ جائے، موت کا سامنا ہو جائے۔ اور جب اچانک موت آتی ہے تو اس وقت جو ہے انسان کو کسی بھی چیز کے کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ فرائض اور واجبات تو بہت دور کی بات ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب اچانک موت آتی ہے تو انسان کو وصیت کرنے اور ضروری امور کی طرف خاندان والوں کو متوجہ کرنے کا تک موقع نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کا نصاب اور اس کا سال جب مکمل ہو اسی وقت ادا کر دینا چاہیے۔ خدا نہ کرے کہ اچانک موت آ جائے اور وہ زکوٰۃ سر پر باقی رہ جائے، تو آج کے ماحول میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ ورثہ بعد میں اس زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت ہماری اس سے فرمائے۔ اب اگر کسی کی خواہش ہو کہ وہ زکوٰۃ کو رمضان ہی میں ادا کرے تو اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ مان لیجئے کہ کسی کی زکوٰۃ کا نصاب اور اس کا سال رمضان کے 2-4 مہینے بعد مکمل ہو رہا ہے، اور اس پر زکوٰۃ 4 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 2 مہینے بعد واجب یا فرض ہونے والی ہے۔ تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ وہ شخص اس زکوٰۃ کا حساب لگا کر رمضان میں وقت سے پہلے ادا کر لے۔ 4 مہینے بعد، 3 مہینے بعد زکوٰۃ کا سال مکمل ہو رہا ہے، اس وقت جتنی انکم کا ایک اندازہ لگا لے، زکوٰۃ جو اس پر ہونے والی ہے وہ زکوٰۃ رمضان میں ادا کر لے۔ اب جب وہ سال مکمل ہوگا 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، اس وقت دیکھ لے کہ جو رقم میں نے زکوٰۃ کی ادا کی تھی وہ پوری صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اب اگر مان لیجئے کہ رقم کچھ بڑھ جا رہی ہے تو جو بڑی ہوئی رقم ہے اس کا 2.5% پھر سے ادا کر دے۔ اب جو ہے یہ زکوٰۃ مکمل ہو گئی۔ اب یہاں سے آئندہ کے لیے اللہ اگر زندگی دے تو آئندہ کے لیے معمول بنا لے کہ رمضان ہی میں اب زکوٰۃ ادا کرتے رہے، کیونکہ رمضان میں سال مکمل ہوگا۔ اس طریقے سے رمضان میں زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔